محتشم حاضرین و سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ فاطر کے آخری رکوع کا درس ہوگا، اور پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے اتوار سے سورہ یاسین شریف کے درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی باتوں کو جاننے والا ہے، اور فرمایا نہ صرف آسمانوں اور زمینوں کے چھپے راز کو میں جانتا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے انہ علیم بذات الصدور کہ بے شک اللہ رب العالمین دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، کہ انسان اپنے دل کے اندر کیا راز چھپا کر بیٹھا ہے، وہ اپنے دل کے اندر کون سی بات رکھ کر بیٹھا ہے، اور کتنے مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان جو اعمال ادا کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے دل کے موافق نہیں ہوتا، بلکہ کسی مصلحت کے پیش نظر، کسی اور چیزوں کے پیش نظر وہ ایسا کام کرتا ہے کہ جس کام میں اور اس کے دل میں موافقت نہیں ہوتی ہے۔ اور اہل ایمان کی پہچان اور شناخت یہ ہے کہ اہل ایمان اپنی زبان اور اپنے دل کے مابین موافقت رکھتے ہیں، اور ایسے ہی اپنے اعمال اور اپنے دل کے مابین موافقت رکھتے ہیں۔ اور یہ درجہ جو انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ دل اور زبان کے مابین موافقت حاصل ہو جائے، یا اعمال اور دل کے درمیان موافقت پیدا ہو جائے، یہ درجہ ایک تربیت کے مراحل کو طے کرنے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دیا تھا، فرمایا تھا یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ اللہ کی آیتوں کو تلاوت کریں گے، اور فرمایا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ مگر یہاں اختتام نہیں ہو گیا کہ بس کتاب اور حکمت کی تعلیم مل گئی اور وہ چیز آگے ڈیلیور کر دی جائے تو بس اتنا کافی ہے، نہیں، بلکہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ۔ اب اگلا مرحلہ آئے گا، وہ مرحلہ انتہائی پیچیدہ بھی ہوگا، اور جو بندہ اس مقام پر فائز ہوگا تو اسے اللہ رب العالمین کی اتنی زیادہ قربت اور نزدیکی نصیب ہو جائے گی، اور وہ مرحلہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ تزکیہ نفس بھی کریں گے اور آپ تصفیہ قلب بھی کریں گے، یہ بھی ذمہ داری دی گئی۔ اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل زبان سے موافقت کر جاتی ہے اور انسان کا دل اس کے اعمال سے موافقت کر جاتا ہے۔ جب تک تزکیہ نفس نہ ہو اور تصفیہ قلب نہ ہو اس وقت تک یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی ہے، اور یہ کیفیت کے حصول میں یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے الگ چیز ہے۔ تو يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ تو گوگل بھی فراہم کر دے گا، سوشل میڈیا بھی فراہم کر دے گا، یہ کتابیں بھی فراہم کر دیں گی، کتابوں کی ورق ریزیاں بھی فراہم کر دیں گی، لیکن وَيُزَكِّيهِمْ یہ کتابوں سے نہیں ملتا، یہ صحبت صلحاء سے ملتا ہے۔
وَيُزَكِّيهِمْ، یہ کتابوں کی ورق ریزی سے نصیب نہیں ہوتا، یہ علماء کی صحبتوں سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ بیٹھنا پڑتا ہے، زانو تلمس کو طے کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ایک سلسلہ قائم کیا گیا ہے استاد اور شاگردی کا اور شیخ اور مرید کا، کہ اس سلسلے میں آ کر وَيُزَكِّيهِمْ کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہاں تزکیہ نفس ہوتا ہے اور تصفیہ قلب ہوتا ہے۔ تو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ رب اس بات کو جانتا ہے کہ تمہاری زبان پہ جو کلمات ہیں وہ تمہارے دل سے موافقت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، تمہارے جو اعمال ہیں، اخلاق ہیں، کردار ہیں، وہ تمہارے دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی معرفت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، فرمایا وہی خدا ہے جس نے تمہیں زمین میں تمہارے پہلے والوں کے لیے تمہیں جانشین بنایا۔ فمن کفر فعلیہ کفر، تو جو کفر کرے اس کا کفر اسی پر ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں نہیں بڑھائے گا مگر بیزاری۔ ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، اور کافروں کو ان کا کفر نہ بڑھائے گا مگر نقصان۔ یعنی اللہ تعالیٰ واضح طور پر کافروں سے کہہ رہا ہے کہ کافروں، اگر تم مزید اپنے کفر میں پختہ ہو جاؤ یا مزید اپنے کفر کے اندر آگے بڑھ جاؤ تو یہ بات یاد رکھنا تمہارے کفر سے ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، تمہارے کفر سے ہمارا کوئی بھی خسارہ نہیں ہوگا، تمہارے کفر سے ہماری قدرتوں میں کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہوگا۔ ہاں فرمایا تمہارا کفر میں آگے بڑھ جانا ہمیں کچھ نقصان نہیں دے گا، مگر ہاں ہمارے آتش غضب کو مزید ضرور بھڑکائے گا۔ ہمارے غضب کا تمہیں سامنا کرنا ہوگا، ہماری قہاریت کا تمہیں سامنا کرنا ہوگا، ہماری جباریت کا تمہیں سامنا کرنا ہوگا، لیکن تمہارے کفر سے ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ساتھ اس طرف بھی اشارہ کیا کہ آخرت کے دن کافر کا کفر صرف اور صرف اسی کو نقصان پہنچائے گا، اس کے کفر کی وجہ سے کسی دوسرے کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ حالانکہ دنیا کا معاملہ ایسا نہیں ہے، دنیا کے اندر تو ایسا بھی ہے کہ جب کوئی قوم نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس قوم پر عذاب کو نازل کرتا ہے تو آپ دیکھیے عذاب کی لپیٹ میں اس قوم کے جانور بھی آ جاتے ہیں، دیگر مخلوقات بھی آ جاتی ہیں اسی کی لپیٹ میں۔ تو دنیا کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس تک صرف رہے، دنیا کا معاملہ یہ ہے اس سے دیگر چیزیں بھی متاثر ہوتی ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دیگر چیزیں متاثر نہیں ہوتی ہیں۔ تو کبھی بعض دفعہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ جو جملہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے، کہ جیسے بعض دفعہ کسی کی برائی کی طرف سمجھاتے ہوئے کہا جائے کہ اس برائی کو چھوڑ دو، اس غلط کام کو چھوڑ دو، تو کہنے والے کچھ یہ بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم جانے ہمارا معاملہ جانے، ہم جانے ہماری قبر جانے، تم کون سا ہماری قبر میں آؤ گے یا ہماری قبر میں جو ہوگا تمہیں کیا نقصان پہنچے گا۔ لہذا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دو، ہمیں سمجھانا چھوڑ دو، میں جاؤں میں جانوں میرا خدا جانے، میں جانوں میرا عمل جانے۔ تو یاد رکھیے گا یہ سارے جملے یہ ہماری خانہ ساز فیکٹریوں کے بنائے ہوئے ہیں، حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ حقیقت سے تعلق ان چیزوں کا ہے کہ امت مسلمہ کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ برائی کو دیکھے تو نصیحت کرتے ہوئے سامنے والے کو برائی سے روکے،
جہاں تک وہ سمجھا سکتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو سنبھالنا ہوگا، اچھائی کے کاموں کے کرنے کا حکم دینا ہوگا اور برائی کے کاموں سے روکنا ہوگا۔ یہ دنیا کا معمول ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں جواب دہی ہوگی اور اس کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ متاثر نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ ان کافروں سے کہو، ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، بھلا بتاؤ تو اپنے وہ شرکاء جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا دکھاؤ تو انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں کچھ ان کی شرکت بھی ہے، ام آتیناہم کتابا، یا انہیں کوئی کتاب دی گئی ہے، فہم علی بینۃ من، کہ وہ اس پر روشن دلیلیں ہیں، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو فریب اور مکر کا وعدہ دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، جن بتوں کو پوجتے ہو، جن بتوں کی پرستش کرتے ہو، ذرا بتاؤ تو تمہارے بتوں نے کوئی زمین بھی بنائی ہے؟ کیا تمہارے بتوں نے کوئی جزیرہ بھی بنایا ہے؟ کیا یہ جو زمین جو بنائی گئی ہے تمہارے بتوں میں سے کسی نے تھوڑی سی بھی زمین بنائی ہو؟ یا کوئی ایسا بت لے کر آ جاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تمہارے بتوں میں سے کسی نے اس آسمان کو بنانے میں کوئی شرکت کی ہو، کوئی نمونہ بنایا ہو، کوئی ماڈل بنایا ہو، کوئی نقشہ بنا کے دیا ہو، یا آسمان بنانے میں کوئی شرکت کی ہو؟ اور کافروں کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، آسمان بھی خالق حقیقی نے بنایا ہے اور زمین بھی خالق حقیقی نے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم خود مانتے ہو کہ یہ جو زمین کی وسعتیں ہیں اور کشادگیاں ہیں، یہ فرش تمہارے بتوں نے نہیں بچھایا ہوا ہے، اور اس کو بھی مانتے ہو کہ یہ آسمان کی وسعتیں جو ہیں یہ تمہارے بتوں نے نہیں بنائی ہوئی ہے، تو پھر ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا ان بتوں کے پاس کوئی کتاب ہے کہ جس کے اندر روشن دلیلیں ہیں؟ تو ذرا وہ کتابیں تو لے کر آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اس طریقے سے خطاب کر کے ان لوگوں کو دلیل نہ لانے پر اور جواب نہ دینے پر قاصر کر رہا ہے، اور آخر میں فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یہ بڑے ظالم ہیں کہ ان کے پاس حقیقتیں کچھ نہیں ہیں، یہ بلا وجہ لوگوں کو صرف اور صرف دھوکہ اور فریب کا وعدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کافروں کو بھی کہا کہ تمہاری جو حقیقت ہے ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے، اور تم لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا بھی ہے، لیکن حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے تم اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حقیقت کو مان لو اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے، فریب کرنے سے اور دھوکہ اور فریب کا وعدہ کرنے سے باز آ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، فرمایا بے شک اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو اور زمین کو روکا ہوا ہے، ان تزولا، اس کے سرکنے سے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آسمان سرکنا شروع کر دے اور اپنی جگہ سے ہٹنا شروع کر دے، یا زمین سرکنا شروع کر دے اور اپنی جگہ سے ہٹنا شروع کر دے، تو فرمایا یہ جو زمین رکی ہوئی ہے کہ زمین میں کوئی جنبش نہیں ہے، جو زمین رکی ہوئی ہے کہ زمین پھٹ نہیں رہی ہے، جو زمین رکی ہوئی ہے کہ زمین ہل نہیں رہی ہے،
اسی طرح جو آسمان ہمیں منجمد نظر آتا ہے، رکا ہوا نظر آتا ہے، ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، اپنی جگہ سے سرکنا نہیں ہے، ہٹنا نہیں ہے، فرمایا یہ تمام چیزیں تو اللہ رب العالمین نے روکا ہوا ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس خالق حقیقی کو چھوڑ کر بتوں کی عبادتیں کر رہے ہو۔ فرمایا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي، ذرا بتاؤ تو کہ زمین اگر اپنی جگہ سے سرک جائے یا آسمان اپنی جگہ سے ہٹنا شروع کر دے، بتاؤ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کو سہارا دے سکتا ہے، کون ہے جو ان کو روک سکتا ہے؟ تو خدا کے علاوہ کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے۔ کافر کو بھی معلوم تھا کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان میں یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دلیل دے رہا ہے کہ پھر تسلیم کرو کہ یہ سب معبودان باطلہ ہیں اور خالق حقیقی اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، مگر ساتھ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، کرم نوازی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو یوں لاجواب بھی کر رہا ہے، کافروں کو دلیل بھی فراہم کر رہا ہے، ان کو عقلی نقلی اعتبار سے لاجواب کر رہا ہے۔ نقلی اعتبار سے لاجواب تو یہی ہے کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو کتاب فراہم کرو، اور عقلی دلیل سے لاجواب یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو اگر تمہارے معبودان باطلہ سنبھال سکتے ہیں تو ذرا سنبھال کے دکھا دیں۔ تو نہ نقلی دلیل ان کے پاس، نہ عقلی دلیل ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں ارشاد فرماتا ہے انہو کان حلیما غفورا، تم اتنی نافرمانی میں گر گئے ہو، وعدوں کے اندر بھی دھوکہ ہے، مکر ہے، فریب ہے، تمہارا ذہن جس طرف جا رہا ہے، تمہارا دل جس طرف جا رہا ہے، تم اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، صرف اپنے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے۔ مگر ساتھ فرمائے انہو کان حلیما غفورا، یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ رب ذوالجلال بڑا ہی حلیم ہے، بڑا ہی غفور ہے۔ حلم اور بردباری، حلم اور بردباری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے تو فوراً عذاب دے سکتا ہے، مگر اس کا حلم، اس کی بردباری یہ ہے کہ اے کافروں، عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے تاکہ تم سنور جاؤ، تم سدھر جاؤ، تمہارا سنورنا، تمہارا سدھرنا۔ اور فرمایا غفوراً، کہ اے کافروں، ایک تو اللہ مہلت دے رہا ہے کہ فوراً عذاب نہیں دے رہا، ساتھ فرمایا غفوراً، تم اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اگر رب کے حضور توبہ کرو گے انہو کان غفوراً، تو اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ تو ذرا آپ اندازہ کیجئے، کافروں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے انہو کان حلیما غفورا، تو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تو اس کی شاہکار کے سامنے کوئی چیلنج بھی نہیں کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ سب رب کا بنایا ہوا ہے۔ ہم تو اس کے حضور سب قبول کرتے ہیں، اس کی طاقت کو بھی قبول کرتے ہیں، اس کی قدرت کو بھی قبول کرتے ہیں، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کے نغمے بھی الاپتے ہیں، اور ہم خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ بھی نہیں کرتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی کے حضور سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کی صدائیں بھی نہیں لگاتے۔ ہاں اس کے علاوہ دیگر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، بتقاضائے بشریت اللہ تعالیٰ تو کافروں کو کہہ رہا ہے انہو کان حلیما غفورا، کہ اگر یہ کافر ہیں اور نافرمانی کر رہے ہیں تو میں عذاب دینے میں انہیں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہوں، اور یہ پلٹ کر آ جائیں تو دامن رحمت میں جگہ دے دیتا ہوں۔ اگر ہم جیسا گناہگار بندہ رب کی رحمت کی طرف آ جائے، ہم جیسا گناہگار بندہ اپنے رب کے حضور آ کر اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کر لے، اس کے حضور آ کر سجدوں میں اشک ندامت کو بہا دے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کر دے، اور رب کے حضور اپنے توبہ اور استغفار کر لے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے کہے باری تعالیٰ گناہگار صحیح، خطاکار صحیح، سیاکار صحیح، زیاکار صحیح، مگر میرے مولا تو ہی
ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے۔ واللہ بندے مومن کا یہ عمل رب کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے، وہ بہت پسند کرتا ہے اپنے بندوں کے اس عمل کو۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ دن میں کثرت کے ساتھ آپ استغفار فرمایا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ حالانکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ شان رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود کثرت استغفار ہے، اور وہ کثرت استغفار تعلیم امت کے لیے ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کو اپنے ذمے لازم کر لیا جائے، اور استغفار کی کثرت کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے جو اللہ کے حضور استغفار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ ان کافروں نے تو پختہ قسم کھائی ہوئی تھی لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آئے گا لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ ضرور کسی نہ کسی گروہ سے زیادہ راہ پر ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، بس جب ان کے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تو اس نے انہیں نہ بڑھایا مگر نفرت کرنا۔ استکباراً فی الارض ومکر السیئ، اپنی جان کو زمین میں اونچا کیا اور غرور اور تکبر کیا۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور برا داؤ اپنے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، تو کاہے کا انتظار مگر اسی کے جو اگلوں کا دستور ہوا۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو تم اللہ کے دستور کو بدلتا نہ پاؤ گے۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور ہرگز اللہ کے قانون کو ٹلتا نہ پاؤ گے۔ ان دونوں آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ کیا کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنی بعثت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو جو عرب کے کافر تھے، مشرک تھے، تو وہ یہودیوں سے پرانی امتوں کے روایات کو اور قصوں کو سنا کرتے تھے، اور ان باتوں میں یہ باتیں بھی ہوتی تھی کہ فلاں امت تھی، اس امت میں کوئی نبی آیا تو اس امت نے اس نبی کی نافرمانی کری، یہاں تک کہ نافرمانی کی حد کر دی کہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر پھر عذاب کو نازل کیا۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ فلاں راستے پر فلاں قوم کی بستی ہے جن بستیوں پر اللہ رب العالمین نے عذاب کو نازل کیا تھا۔ تو مشرکین مکہ کو یہ ساری باتیں معلوم تھی کہ اس طریقے سے قوموں میں انبیاء آئے تھے، قوموں نے نافرمانی کی تھی، ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ تو مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین ہماری قوم میں کسی نبی کو بھیجے گا تو ہم ان امتوں کی طرح اس نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس نبی کی تابع داری کرنے کا ایسا حق ادا کر دیں گے کہ آنے والی قومیں تابع داری میں ہماری مثال پیش کریں گی۔ یہ کافروں نے اس وقت تک جب حضور نے بعثت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو مشرکین مکہ نے تو یہ قسمیں اٹھائی ہوئی تھی کہ اگر ہم میں کوئی نبی آئے گا ہم تو اتباع کرنے کا حق ادا کر دیں گے، اور پرانی قوموں نے جو سلوک اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا وہ سلوک ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اے مشرکین مکہ تم نے تو بڑی قسمیں اٹھائی ہوئی تھی، اب جب ہمارا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہو چکا ہے اور اس بزم امکان میں جلوہ افروز ہو چکا ہے، اور اس کی طلعت زیبہ سے جو اس کے انوار ہیں، جو اس کی برکات ہیں، اس نے تمام باطن کی روشنیوں کو منور کر دیا ہے اور باطل کی روشنیوں کا قلعہ
محکمہ کر دیا ہے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس نبی کی نبوت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے، اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس جانب اشارہ کیا، استکبارا فی الارض ومکر السیء، حقیقت یہ ہے کہ ان کا تکبر، ان کا غرور، ان کا نخوت، ان کا عناد اور ان کا حسد ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جانب اشارہ کیا، مگر ساتھ فرمایا کہ مشرکین مکہ، تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ جب کسی نبی کی امت اس نبی کی توہین کرنے میں حد کر دیتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی سنت الہیہ ہے، اور ساتھ فرما دیا پھر یاد رکھنا، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، پھر اللہ رب العالمین اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ تو یوں کفار مکہ کو متنبع بھی کر دیا کہ تم لوگوں پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر ایک چیز اور مزید سمجھیے گا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو معجزات کے منکر ہیں اور معجزات کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور اس وقت یہ نظریہ ایک جدید فلسفہ کی صورت میں بہت زیادہ متعارف ہونے لگا ہے۔ تو جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں، معجزات کو تسلیم نہیں کرتے، تو انکار معجزہ پر وہ اس آیت مبارکہ سے ایک دلیل بھی پکڑتے ہیں، اور وہ دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کی سنت وہ بدلتی نہیں ہے۔ اچھا، معجزہ میں کیا ہوتا ہے؟ معجزہ میں ہوتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا ہوا ہے جس کو سنت الہیہ کہا جاتا ہے، معجزہ میں اس نظام میں ظاہری اعتبار سے تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے سنت الہیہ کیا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور مغرب میں غروب ہونے کے بعد پھر مشرق سے نکل پڑتا ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے کہ زمانہ ایسے ہی چلتا رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہا ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ معجزات میں سے ایک معجزہ رد شمس کا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی جانب اشارہ کر کے یوں کھینچا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ڈوری سے پکڑ کر کسی چیز کو کھینچتا ہو، تو حضور نے یوں کھینچا تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر آ گیا تھا۔ یہ رد شمس کا معجزہ ہے جس کی پوری تفصیل ہے۔ بہرحال اس ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو سنت الہیہ کیا تھی کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے اور پھر مشرق سے نکلتا ہے، لیکن معجزہ نے اس سنت الہیہ میں تبدیلی کر دی۔ تو اب جو لوگ معجزے کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر معجزہ کو مانو گے تو سنت الہیہ میں تبدیلی ماننا پڑے گا، اور سنت الہیہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ فیصلہ ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کس طریقے سے اعتراض ہوتا ہے کہ سنت الہیہ جو چیزیں جس سرکر پر چل رہی ہیں اس کو سنت الہیہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی چیزوں پر رکھ دیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ درخت سے بات کر رہا ہو اور درخت پلٹ کر اس کو جواب دے رہا ہو، یا ہم میں سے کوئی بندہ کہے فلاں آپ اس درخت سے جا کر کہو کہ تمہیں فلاں شخص بلا رہا ہے، تو کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ یہ سنت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان جمادات کا، نباتات کا نظام ہی ایسے ہی قائم کر کے رکھا ہوا ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ لیکن ہمیں ملتا ہے حدیث رسول کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت سے جا کے کہو کہ
تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں۔ تو جب درخت سے جا کر کہا کہ تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، تو درخت اپنی جڑوں سے نیچے سے اٹھتا ہے اور زمین کو چیرتا ہوا آ کر بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو جاتا ہے، جس کا نقشہ صاحب قصیدہ نے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں کھینچا کہ جاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، کہ آپ کے بلانے پہ درخت بھی آپ کے حضور آ کر سجدے میں گر جاتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ بغیر قدم کے وہ پنڈلیوں پر چل کر آ جاتا ہے۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فصل فی المعجزات میں اس معجزے کا بھی تذکرہ کیا۔ تو بظاہر جو انکار معجزہ کا نظریہ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں معجزات کو مان لیں گے تو سنت الہیہ میں تبدیلی ہوگی، اور سنت الہیہ میں تبدیلی ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو سنت ہے، سنت الہیہ، یہ دو قسم اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے سنت مستمرہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے سنت مؤقتہ۔ سنت مستمرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں گردش کرتا رہے، جو جس کنڈیشن میں ہے اسی کنڈیشن میں سارا نظام چلتا رہے، یہ سنت مستمرہ ہے۔ اور دوسری چیز جس کو کہا جاتا ہے سنت مؤقتہ۔ سنت مؤقتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض کام مخصوص اوقات کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے، کہ مخصوص اوقات میں وہی کام ہوگا، اس کو سنت مؤقتہ کہا جاتا ہے۔ جس کی واضح مثال یہ ہے کہ ہم سب نے یہ بات سن رکھی ہے کہ قرب قیامت میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ سورج جب پلٹ جائے گا تو نکلنے کی بجائے مشرق سے مغرب کی طرف نکلے گا، اور مغرب سے نکلے گا تو پھر اب کہا جائے گا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو وہ سنت مؤقتہ کی کنڈیشن ہوگی کہ مخصوص وقت میں مخصوص کام اسی انداز میں ہوگا، اس کو سنت مؤقتہ کہا جاتا ہے، اور اس کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ نظام کائنات کے اندر پھر سوال اٹھ جائے گا۔ تو انبیاء اعظام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے جو معجزات ہیں وہ سنت مستمرہ سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ وہ سنت مؤقتہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخصوص وقت میں مخصوص کام دوسری حیت میں شامل ہوگا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک سنت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ سنت الہیہ کی دو قسمیں ہیں، سنت مستمرہ اور سنت مؤقتہ۔ جو اعتراض ہوتا ہے وہ سنت مستمرہ میں ہوتا ہے، حالانکہ معجزے کا تعلق سنت مستمرہ سے نہیں بلکہ سنت مؤقتہ سے ہے، جس کی اور بھی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا، اور وہ ان سے زور میں سخت تھے۔ یعنی کفار تو جانتے بھی تھے کہ فلاں وادی ہے، یہ قوم عاد کی وادی ہے، یہاں پر اس طریقے سے عذاب نازل ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کافروں سے کہو کہ تمہیں معلوم تو ہے کہ جب نبیوں کی کوئی بندہ تحقیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسا عذاب لے کر آتا ہے، تو تم جانتے ہوئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کیوں کر رہے ہو اور ان کی نبوت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آگے فرمایا وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، جن کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا ہے، فنا کر دیا ہے، وہ تو طاقت میں تم سے زیادہ تھے، تو ان کی طاقتیں ان کو نہیں بچا سکی، تو تم کس گھمنڈ میں ہو؟ اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ
فی السماوات ولا فی الارض، اور اللہ وہ نہیں جس کے قابو سے نکل سکے کوئی شے آسمانوں اور نہ زمین میں سے، انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ علم والا بھی ہے قدرت والا بھی ہے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتی ہے، بلکہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ رب العالمین کی زیر قدرت ہے۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر اللہ ان لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ایک مقرر میعاد تک اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وعدہ آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ تو یہاں سے سمجھا دیا کہ اگر کسی پر فوراً عذاب نازل نہیں ہو رہا کسی کافر پر، تو یوں سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے، ہاں جب وقت مقرر آئے گا تو وقت مقرر پر وہ چیز ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہم مسلمانوں کا بھی معاملہ ہے کہ ہم میں مسلمانوں کو یہ عقیدہ قبول کر لینا چاہیے کہ ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ چیز ہو جانی ہے۔ ہم خود سے کسی وقت میں ہیر پھیر نہیں کر سکتے ہیں، خود سے چاہ کر کچھ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس وقت پہ رکھ دیا ہے اس پہ ہی ہونا ہے۔ ہاں جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں، ان تقاضوں اور لوازمات کو انسان کو پورا کرنا چاہیے، تقاضوں سے نہیں ہٹنا چاہیے، لوازمات سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جیسے ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جس میں بہت بڑا نام قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، کہ ان کا زمانہ آپ سب جانتے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھ سخت قسم کے گارڈ رکھا کریں، کیونکہ آپ کا نام تو سر فہرست ہے اور چاہے جہاں موقع ملے گا تو بس آپ کو مار دیا جائے گا۔ تو وہ ایک تقویٰ، طہارت، للہیت، اخلاص، یہ ساری چیزیں جب انسان کے اندر گھر کر جاتی ہیں نا، تو پھر نگاہوں کا جو مرکز ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ذات باری تعالی ہی ہوتا ہے، پھر نگاہوں کا مرکز اور مطمع نظر اللہ کی ذاتی ہو جاتی ہے۔ تو ان کے تقوی کا عالم تھا، انہوں نے پلٹ کر یہ جواب دیا کہ بھائی لسٹ بنانے والے ہمارا نام جہاں بھی لکھیں، ہماری لسٹ اللہ کی بارگاہ میں شب برات کو تیار ہو جاتی ہے۔ اگر اس لسٹ میں نام ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اس لسٹ میں نام نہیں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ جو وقت مقرر ہے اس وقت پر آ جانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو جب آپریشن وغیرہ ہوا تو ڈاکٹروں نے منع کیا کہ بھائی اب آپ تراویح اور تہجد نہیں پڑھائیں گے۔ ان کا معمول تھا کہ تہجد میں تقریباً 2.5 سپارہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ پیران نظام ہوتے ہیں، یہ پیران نظام ہوتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں مریدوں کو مسجدوں میں جمع کرتے تھے، ہوٹلوں پہ نہیں جمع ہونے دیتے تھے۔ جاؤ بھائی اڑتے رہو، شاپنگیں کرتے رہو، خود بھی خریدو، ہمیں بھی خرید کے لا کے دو۔ یہ والے نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اس طریقے کا معمول بناتے تھے۔ سحری سے پہلے باقاعدہ خود کھڑے ہو کر، ایسا بھی نہیں کسی کو مقرر کیا ہو کہ بھائی چلو آخر میں کسی مرید سے لفافہ بنوا کر امام صاحب کو دے دیں گے، یا کسی مرید سے لفافہ بنوا کر حافظ صاحب کو دے دیں گے، یہ بھی نہیں، بلکہ خود کھڑے ہو کر امامت فرماتے تھے، اور تقریباً 2.5 سپارہ نماز تہجد میں آپ پڑھا کرتے تھے، اور مریدین سب باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، حضرت کو سنتے تھے۔ اسی طریقے سے رات کو
پھر تراویح کے اندر بھی ان کی مسجد کا معمول یہ تھا کہ وہ 21ویں شب کو ختم قرآن کرتے تھے، 21ویں شب کو، تو ہر روز وہ 1.5 سپارہ تراویح کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ تو جب آپریشن ہوا تو ڈاکٹروں نے منع کیا کہ حضور اب ان طرف سے ہٹیں کیونکہ زور پڑے گا دل کی طرف، تو آپ نے فرمایا ہماری غذا ہی قرآن کی تلاوت ہے، اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر جئیں گے کیسے، اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر جئیں گے کیسے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں جو جہاز کا سفر ہے یہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جہاز کا سفر اتنا ہی بور ہوتا ہے کیونکہ آپ من ہے نا ختم بالکل، اب آپ نے اسی چیزوں کو دیکھتا ہے، کچھ دیکھنا بھی نہیں ہے، کچھ کرنا بھی نہیں ہے۔ تو پہلے تو مزہ آتا سنتے وقت کہ جہاز پہ ہم جائیں گے، لیکن جب لمبا سفر ہوتا ہے نا تو وہ اتنی بوریت ہو جاتی ہے، وقت کٹ کے نہیں دیتا۔ تو ایک انٹرویو میں اس سے کہا کہ حضور آپ تو کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی 24 گھنٹے کا سفر، تو آپ کے پاس کوئی میگزین بھی نہیں ہوتی، کوئی اس طرح کی چیز بھی نہیں ہوتی، تو اتنا لمبا لمبا سفر آپ بور نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا فقیر کے پاس میگزین تو نہیں مگر اللہ نے دل میں قرآن دیا ہوا ہے۔ تو یہ ایسے پیران نظام ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں پیر محمد کرم شاہ، انہوں نے باقاعدہ اپنی تفسیر، پوری تفسیر لکھی ہے نا انہوں نے، اور سیرت پہ ضیاء النبی کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے اپنی تفسیر میں خود نام کے ساتھ پیر بھی لکھوایا، پیر محمد کرم شاہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے پیر وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، پیر وہ نہیں ہوتے جن کو قرآن کا معنی بھی نہ پتا ہو، مطلب بھی نہ پتا ہو، مفہوم بھی نہ پتا ہو۔ اس واسطے میں آپ سے یہ بات ایک دفعہ نہیں بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی ترجیحات میں تبدیلی لانے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے ترجیحات میں تبدیلی لانے کی۔ جو صحیح علماء ہوں، قرآن اور حدیث کو جانتے ہوں، صحیح فکر رکھتے ہوں، صحیح سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، حالات حاضرہ کے تقاضوں کو سمجھتے ہوں، اور وہ محنت کر رہے ہوں، کوشش کر رہے ہوں، تو آپ اپنے آپ کو اس جماعت کا حصہ بنا دیجیے، اور جس بھی طریقے سے آپ سے بن پڑے، مسکرا کر ہی کیوں نہ، کہ چلو آپ کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ میں ایک صحابی ایسے تھے جن کا معاملہ کیا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی شریف میں ہوتے، اور ظاہر سی بات ہے ہر کوئی آتا اپنی پریشانیوں کو لے کر، معاملات کو لے کر، چیزوں کو لے کر، تو ذہن مضطرب بھی ہو جاتا ہے، انسان بتقاضۂ بشریت ذہن الجھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو طبیعت کے اندر جب یہ ساری چیزیں آ جاتی تھی نا، تو ایک صحابی کا معمول یہ تھا کہ جب حضور کی طبیعت پر اس کیفیت کے آثار کو دیکھتے تو وہ فوراً آگے آ جاتے اور ایسی بات کرتے یا ایسا کوئی جملہ ادا کرتے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لبوں پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی، اور جس کی وجہ سے طبیعت میں ایک نشاط جاری ہو جاتا تھا، طبیعت میں ایک تازگی جاری ہو جاتی تھی۔ تو یوں بھی عمل کرنا، یوں بھی کام کرنا، یہ بھی چیز ہے۔ ہم لوگوں نے صدقہ کو صرف پیسوں کے ساتھ خاص کر دیا، بس جناب پیسہ ہے تو صدقہ ہے، پیسہ نہیں تو صدقہ نہیں۔ ارے جناب صدقہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ تو اللہ نے علم دیا ہے، آپ علم پھیلا رہے ہو، یہ صدقہ ہے، اور پیسوں کے صدقوں سے بڑا صدقہ ہے۔ پیسہ آپ نے کھلایا کسی غریب کو، وہ صدقہ ختم، علم دے دیا، صدقہ جاریہ ہے، جب تک چلتا رہے گا وہ صدقہ چلتا رہے گا۔ کسی کے ساتھ بھلائی کر دیا صدقہ ہے، کسی کی طبیعت کو بوجھل دیکھا، پریشان دیکھا، اور طبیعت ایسی آپ نے معلوم ہے کہ انسان ہے نا، کبھی طبیعت ایسی بھی آ جاتی ہے جس کا حل رونا ہی ہوتا ہے۔ انسان ہے نا، کبھی طبیعت ایسی بوجھل ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ کھل کے روتا نہیں ہے نا، اس وقت تک اس کے دل ہلکا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کی طبیعت کا ہلکا پن اس کے رونے میں رکھا ہوا۔ کبھی کسی کی طبیعت کو ایسا دیکھا، تنہائی میں اپنا کندھا اس کو میسر کر دیا کہ چلو میرے کندھے پہ سر رکھ کے رو لو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کے مسکرا دینے سے کوئی اپنے غم کو بھول جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کے مذاق کر دینے سے، جو ادب کے دائرے میں ہو، جو ادب کے دائرے میں ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، ایسا مذاق کر دینا کہ جس سے سامنے والے کی طبیعت میں نشاط آ جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ بہت وسیع دائرہ ہے صدقے کا، بہت وسیع دائرہ ہے صدقے کا۔ تو ہم لوگوں نے صدقے کو کیا کر دیا، صرف اور صرف پیسے کے ساتھ محدود کر دیا۔ جناب
جناب پیسہ ہے تو صدقہ ہے، پیسہ نہیں ہے تو صدقہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی بندہ اپنی حلال کھیتی میں تخم ریزی کرتا ہے کہ اس میں بھی صدقہ ہے۔ اس سے مراد بیوی سے مجامعت کرنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا اس میں بھی صدقہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی اور کی کھیتی میں تخم ریزی کرتے تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ یعنی زنا کرتے گناہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا۔ تو کہا جب ادھر گناہ ہے تو اپنی کھیتی میں تخم ریزی کرنا یہ بھی تو صدقہ ہے۔ آپ اندازہ کیجیے اس کا مفہوم کتنا وسیع اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھے۔ کتنوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ باتیں ایسی کرتے ہیں، یار ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، ہم کس طریقے سے کریں کس طرح۔ بھائی تمہیں اللہ تعالیٰ نے پورا وجود دیا ہے، ہزار قسم کا تمہیں ہنر دیا ہے، تمہیں اللہ نے وقت دیا ہے، سب تو دیا ہے اللہ نے، کیا کمی ہے؟ اب اس کا ذہن کیا ہوتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو پیسہ نہیں ہے تو میں کیسے کروں؟ جناب صرف پیسوں سے گاڑی نہیں چلتی، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں۔ تو اپنے ہنر سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی قابلیت سے، اپنے وقت سے، اپنی ذہانت سے، اپنی فطانت سے، اپنے اعضاء کی سلامتی سے، درستگی سے، جس طریقے سے بھی آپ امت مسلمہ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں آپ کریں، اللہ کی بارگاہ میں یہ صدقہ ہے۔ اور بالخصوص جو مدارس اسلامیہ ہوں، علماء ہوں، ان کے ساتھ بھرپور کھڑے ہو جائیں۔ صرف پیسوں کے لیے نہیں کہ آپ بولیں یار پیسہ نہیں ہے میں ان کو کون سا لفافہ بنا کے دوں، نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں آپ کریں، بہت سے کام ہیں آپ کریں، ان کے لیے جو سہولت فراہم کر سکتے ہیں آپ سہولت فراہم کریں۔ علماء کے ساتھ یہ بہت بڑا صدقہ ہے، یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں بہت بڑا صدقہ ہے یہ کہ علماء کے لیے آپ سہولت فراہم کریں، یہ بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا صدقہ۔ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے نا، آپ یہ دیکھیں فلاں عالم آیا ہوا ہے، وہ چپل اس نے اتارا، آپ کسی کو نہیں بتائیں، خاموشی سے جائیں اس کا چپل دھو کے رکھ دیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا اس طریقے سے لوگ کرتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے، مگر عام طور پر لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے، اور جائے تو لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ لوگ جو ہاتھ چوم رہے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح محبت کریں گے لیکن ان کا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے۔ تو علماء کے لیے سہولت فراہم کرنا، ان کی زندگیوں میں آسانی فراہم کرنا کہ اس سہولت کی وجہ سے، اس آسانی کی وجہ سے وہ عالم دین اچھی طریقے سے تدریس کر سکتا ہے، اچھی طریقے سے تقریر کر سکتا ہے، اچھی طریقے سے تصنیف کر سکتا ہے، اچھی طریقے سے تحریر کر سکتا ہے آپ کی سہولت کی وجہ سے، تو یہ آپ کا بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔